جو ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جو رائے پوچھی گئی تھی حکومت ہند کی طرف سے، جو ٹرمز آف ریفرنس کا حوالہ دیا گیا، اس کی بنیاد پر جو ہم نے اپنی رائے روانہ کی ہے، اس میں ہم نے کہا کہ آندھرا پردیش کے بائیفرکیشن سے، آندھرا پردیش کو توڑنے سے سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کا، دلتوں کا اور رائل سیما کے عوام کا ہوگا۔ اسی لیے مجلس نے یہ کہا ہے کہ تلنگانہ کے 10 ضلعوں کے ساتھ کرنول اور اننت پور کو بھی شامل کیا جائے، اس لیے کہ کرنول اور اننت پور میں جو ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ سب سے پیچھے ہیں، اور اننت پور ضلع میں جو بارش ہوتی ہے راجستھان کے جیسلمیر کے بعد سب سے کم بارش اننت پور میں ہوتی ہے، اور اگر ان 2 ضلعوں کو شامل نہیں کیا جائے گا تو یاد رکھیے ہمیشہ تلنگانہ اور اس علاقے میں پانی کی جنگیں ہوتے رہیں گے۔ تو ان دونوں کے مفاد میں ہے کہ ان 2 ضلعوں کو شامل کیا جائے۔ اس میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ حیدرآباد کے اوپر جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ آندھرا ریاست کو اپنا دارالحکومت وہ لوگ کسی اور جگہ پر بنا سکتے۔ مجلس نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ ہم لا اینڈ آرڈر، بلدیہ، ریونیو، میڈیکل اینڈ ہیلتھ، تعلیم، یہ جو لینے کی بات کر رہے ہیں حکومت ہند، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر آپ لے لیں گے، نظم و ضبط لے لیں گے، کل کے دن مکہ مسجد کی طرح مسلم بچوں سے ناانصافی ہوئی، 2-2 3-3 مہینے لے جا کر مارا گیا، پیٹا گیا، اور یہ ریکارڈڈ ہے، یہ انکوائری کمیشن میں آیا۔ اور پولیس فورس میں بعض لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ جو ہندوستان کے سیکولرزم اور پلورزم پہ ان کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ اس کا یقین ہے۔ جب ہم کس کو جا کے بولیں گے؟ ریئلٹی، حقیقت یہ ہے کہ پولیٹیکل ایگزیکیوٹیو کے نیچے پولیس کام کرتی۔ ہمارا بھئی آخر مسلمان دلت کا کیا ہوگا اگر مجھ سے ناانصافی ہوگی؟ آئے دن واقعات ہوتے، آئے دن ہم کو مارا پیٹا جاتا، بچوں کو بٹھایا جاتا۔ جب اگر ایسا ہوگا تو ہم کس کو جا کے پوچھیں گے؟ اسی لیے لا اینڈ آرڈر نہیں لیا جا سکتا۔ اگر لا اینڈ آرڈر اس لیے لیا جا رہا ہے کہ سیماندرا کے عوام کے تحفظ کے لیے، تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دستور میں 356 آرٹیکل 356 ہے، اس کے تحت اگر کوئی جان و مال کی حفاظت نہیں کرے تو حکومت کو برخاست کریے آپ۔ سیماندرا عوام کا تحفظ ہم کریں گے، مجلس کریں گی، بغیر ہم اور کوर्ट کی فکر نہیں ہے۔ اور اگر یہ آرگومنٹ لیا جائے کہ نہیں ان کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے، ہم آپ کو بولیں گے پھر رنگا ریڈی میں بھی سیماندرا کے عوام ہیں، نظام آباد میں بھی رہتے، کھمم میں بھی رہتے، نلگونڈا میں رہتے، آپ وہاں پر لا آرڈر لے لو آپ۔ پھر یہ بولتے نہیں کیپٹل ورک کرنے میں، کیوں کیپٹل ورک کرے گا؟ آپ یہاں پر جوائنٹ کیپٹل نہیں، کامن کیپٹل نہیں، آپ ایک انٹرم کیپٹل بنائیے خیرتآباد منڈل میں، خیرتآباد اسمبلی سیگمنٹ میں، اور فوراً کیپٹل کو شفٹ کریے۔ کیپٹل کو آپ ڈال رہے ہیں، آپ یہ سب پرابلمز کریٹ کر کے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے کیسا کام کرے گا۔ اس کے لیے بھی ہم نے تجویز پیش کی کہ دونوں ریاست کے چیف منسٹر، دونوں ریاست کے لیڈر اپوزیشن مل کر تلنگانہ کے IPS آفیسروں کا پینل لے کر ان کا تقرر کریں۔ رفیع صاحب، حیدرآباد میں 4,500 پولیس فورس کانسٹیبل کی کمی ہے، سیبرآباد میں 3,500۔ اگر گنیش کا تہوار آیا، بونال آیا، یا میلاد النبی کا مہینہ آتا تو پورے آندھرا پردیش سے پولیس فورس کو لے کے آتے۔ کل کے دن کہاں سے لائیں گے آپ؟ کیا آپ کے انڈو ٹیبیٹن بارڈر فورس کو لائیں گے یہاں پر؟ اور کیا گارنٹی ہے؟ مرکزی حکومت آج ان کی کانگریس کی ہے، کل اگر BJP گورنمنٹ آ گئی تو پیچھے تو ہم جانے والے ہیں، پیچھے تو ہم جانے والے ہیں۔ بھائی ان کا کیا ہونے والا ہے؟ ان پہ تو کوئی آج سب سے بڑا خطرہ اگر کسی کو ہے تو میرے جان و مال کو ہے، اور میں کیسا تحفظ کروں گا اس کا؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے کہ لا اینڈ آرڈر ریاست کے پاس رکھیے۔ ریونیو، میونسپل ایڈمنسٹریشن، یا پھر آپ ریسورس لیں گے تو پھر تلنگانہ کے پاس رہتا ہی کیا بھائی؟ بغیر حیدرآباد کے گاجر کی پونگی رہیں گی تلنگانہ کے پاس، کچھ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں کانگریس کے لیڈر جو کہہ رہے ہیں کہ دے دو 10 سال کے لیے۔ ارے آپ یہ کیا، یہ نانا کی دکان پہ ماموں کی فاتحہ کر رہے؟ کون ہے لوگ حیدرآباد کے بارے میں بات کرنے والے جو ایک بلدیہ کا الیکشن نہیں جیت سکتے یہاں پر؟ افسوس ہے مجھے ان قائدین پر کہ اپنی سیاسی روٹی سیکنے کے لیے وہ مسلمانوں کو داؤ پہ لگا دے رہے، ہمارے مستقبل کو داؤ پہ لگا دے رہے، اور خود تلنگانہ کو تباہ کر رہے ہیں لوگ۔ بغیر حیدرآباد کے کیا ترقی کریں گے آپ؟ تو یہ ہم پوائنٹ بولے۔
دوسرا پوائنٹ ہم کیا بتائیں رفیع صاحب اس میں کہ اردو سے انصاف ہونا. تلنگانہ تو بن جا رہا یا بننے جا رہا, تو دو تیلگو زبان کے اوپر ریاست بنے گی, اردو زبان کے اوپر کیا ہوگا؟ کیا زبان سے انصاف نہیں کریں گے؟ اس لیے انصاف نہیں کریں گے کہ یہ زیادہ زبان مسلمان بولتے. ارے جو زبان ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا رول ادا کیا, آپ کو تو دو ریاست دو زبان مل جا رہے. اچھا ایک ہی زبان بولنے والے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, تو اردو بولنے والے ساتھ رہنا ان کے پھر. ارے عجیب ہے انصاف ان لوگوں کا. اس لیے اردو کو پہلی سرکاری زبان کا موقع ملنا چاہیے تلنگانہ میں. ریزرویشن جو مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ دونوں ریاست کے مسلمانوں کو ملنا چاہیے. ہم نے ایک سب پلان پرپوز کیا, مائنورٹی سب پلان, اور وہ یہ ہے کہ 6,000 کروڑ روپئے اس سب پلان میں اقلیتی بہبود کو دیا جائے, اس علاقے اس اسٹیٹ کے اور دوسرے اسٹیٹ کو. اور حیدرآباد کے پینے کے پانی کا مسئلہ بہت زیادہ مسئلہ ہے, 2 دن میں 3 دن میں مرتبہ پانی آتا. تو جس طرح پولاورم کو مرکزی حکومت نے نیشنل پروجیکٹ کا موقف دیا ہے, اسی طرح پرانہیتا چیولڈا پروجیکٹ کو بھی نیشنل سٹیٹس دیا جائے, تاکہ حیدرآباد کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پینے کے پانی کا وہ حل ہو سکے. آج آپ جا کے دیکھو بیماریاں ہو رہے ہیں, پانی نہیں آتا, برقی کی قلت ہے, ہزاروں ملین یونٹ کی برقی کمی حیدرآباد میں, اور بغیر برقی کے آپ کیسا یہاں پر معاشی ترقی ہوں گی. اسی لیے مجلس نے پرپوز کیا کہ یہاں پر ایک برقی کا پروجیکٹ بنایا جائے صرف حیدرآباد کے لیے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ 2-3 پروجیکٹ بنائیے, آپ دیجیے. اور جو حیدرآباد ہاؤس جو دلی میں ہے وہ نظام کا تھا, اور اس کے بدلے میں اے پی بھون زمین ملی, تو اس کے اوپر کوئی پارٹیشن نہیں ہو سکتا, وہ تو تلنگانہ کو جانا چاہیے. یہ تعلیم کے مسئلے میں ہم نے بتایا کہ کوئی ایسا کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں. تو یہ ہے اس کا لبولاب, یعنی جو مین پوائنٹس ہے جو ہم نے دیے اس میں. تمام گوشوں سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ مجلس نے پرپوزلس تو دیے لیکن ایکشن ابھی تک نہیں ہوا, تو کیا یہ MIM کا خاموش طوفان سمجھا جائے؟ ارے ایکشن ری ایکشن سب ہوگا, دیکھنے میں آئیں گا نا, معلوم ہوگا. ہر چیز کیا کھول کے بتانا ضروری نہیں ہے, عقل مند کو اشارہ کافی ہے. حکومت کو ہم نوٹ بھیجا انہیں دیکھنا چاہیے. اور عوام جو ہے ہندوستان میں آج کل انقلاب کا طریقہ بدل گیا. انقلاب کیسے آ رہا؟ پولنگ بوتھ میں جا کے آ رہا, اور ہم اس انقلاب کی تیاری کریں گے. ہم عوام میں جا کے بولیں گے کہ آپ جا کے بتائیے. آپ یاد رکھیے بہت بڑا ناانصافی ہوں گی مسلمانوں سے, دلتوں سے, تلنگانہ کے عوام سے. اگر لا اینڈ آرڈر آپ لے لیں گے, ریونیو لے لیں گے, میونسپل کیا بچیں گا یہاں پر؟ ایک زندہ لاش کی طرح رہیں گا. یہ حیدرآباد میں کوئی پیسہ نہیں آئے گا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں گا. حیدرآباد کی نقصان ہو جائے گا, تلنگانہ کا نقصان ہوگا. یہ غلط ہے, یہ تو سوچنا چاہیے مرکزی حکومت کو.